لمبا کریں، ہاں را کو پورا کر کے، والترائب والناشطات، شا نہیں شی، والناشطات، نہیں صحیح نہیں ہوا، شا نہیں نا ہے، شی ہے، والناشطات، نون پہ غنہ بھی کرنا ہے اور کھڑی زبر ہے تو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اوپر کریں، فالمدبرات، مدبی، فالمدبرات، لمبا نہیں کرنا، نون کو غنہ کرنا ہے دونوں جگہ، نون دونوں جگہ نون پہ شد ہے، وہاں غنہ کرنا ہے، بالخنس الجوار الکنس، ہاں وقف کریں گے تو کنس، ورنہ کنس، جو حمزہ وصلی ہوتا ہے نا وہ نہیں پڑھنا ہوتا، حمزہ وصلی، حمزہ وصلی کہاں ہوتا ہے وہ جی ہاں وہ ہمیشہ اسم کے شروع میں آتا ہے، حمزہ وصلی اسم کے فعل پر حمزہ الف لام آتا ہی نہیں، یہ پکا کہتا ہے، فعل پر الف لام آتا ہی نہیں، فعل پر الف لام نہیں آتا، جس پہ الف لام ہے وہ سمجھو فعل ہے ہی نہیں، وہ اسم ہوگا، یہ اسم کی علامات میں سے ہے، جو اسم کی علامات ہے اور بھی بہت ساری، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس پہ الف لام داخل ہو، جس پہ الف لام داخل ہو وہ اسم ہے، تو اسم کے شروع میں جو الف ہوگا وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، ملانے کے وقت وہ گر جاتا ہے، جیسے یہاں دیکھیں اہدنا الصراط، آگے المستقیم جو ہے نا اس کے جو پہلے الف ہے وہ ہے یہ المستقیم اسم ہے، اور اس کے ہاں وہی ایک ہی بات، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسم کے شروع میں جو الف لام ہوتا ہے اس میں جو الف ہوتا ہے نا وہ الف گرتا ہے پڑھنے کے وقت، جب اس کو اب یہاں ہم ملا رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اگر ہم نہیں ملاتے اکیلا مستقیم پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ المستقیم پڑھیں گے نا، تو پھر پڑھا جائے گا، جب ملائیں گے بیچ میں گر جائے گا، اسم کے شروع میں آتا ہے یہ، ہاں اسم کے شروع میں آتا ہے یہ علامت ہے اس کی کہ درمیان میں نہیں، اب الصراط اسم ہے، الصراط اسم ہے، اس کے درمیان میں وہ حمزہ وصلی نہیں ہے، وہ اس کا اصلی ہے، وہ الف جو ہے وہ اصلی ہے، شروع میں جو ہے الصراط کے الف ہے، وہ جب ملاتے ہیں تو نون کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جہاں پہ دیکھیں آپ کے قاعدے میں شاید نہیں ہے، یہاں پہ جو رنگ سبز ہیں گرین ہے وہ سب موٹے کرنے، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، قاف کو تھوڑا زور سے پڑھیں، مستقیم نہیں، کیم نہیں، قیم، مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے جی، اب اگلی تقسیم پڑھ لیں، 14 نمبر تقسیم، یہ قاعدہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو صحیح طرح پڑھنا ہے ہم نے، صحیح آ جائے گا تو قرآن پاک آ جائے گا۔ اب دیکھیں یہ سارے قرآن پاک کے لفظ ہیں،
ایک حرف بھی قرآن پاک سے باہر نہیں ہے. جتنے نورانی قاعدے میں حرف آئے ہیں یہ سب قرآن پاک کے. 14 نمبر تختی یہ مشق ہے تشدید مع سکون. تشدید کسے کہتے ہیں؟ شد کو. اور سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم کو. تو یہ دونوں کی تختی، اس میں مشق ان دونوں کی خصوصی طور پر ہوگی. تو اس کو ہم پڑھیں گے. میم زبر را مر، مر مر را پر کرنا ہے. مر را پیش واو، را کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے تاکہ واو بھی پڑھا جائے. اگر ہم را کو لمبا نہیں کرتے تو را کے بغیر مرو، وہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو وہ واحد ہو جائے گا. اس لیے تھوڑا سا لمبا کریں گے تاکہ واو بھی پڑھا جائے. قرآن پاک میں بھی ایسے ہی یہاں لکھا ہوگا واو ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو لمبا کریں گے تاکہ واو پڑھا جائے. تو یہاں بھی اس کا طریقہ یہی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ را پہ شد ہے اور واو کیا ہے؟ ساکن. تو شد کی بھی مشق اور ساکن سکون جزم کی بھی مشق. میم زبر را مر، را پیش واو، مرو مرو. را زبر با رب، رب را کو پر کرنا ہے. را زبر با رب، با زیر یا بی، ربی ربی. اچھا یہاں پہ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، پیچھے بھی یہ گزرا لفظ اس طرح کا. یہ یا لکھی ہے نا یہاں پہ، ربی کی ساتھ یا لکھی ہے. تو کہیں پر قرآن پاک میں یا لکھی ہوئی ہو اور اس پہ کچھ بھی نہ ہو، یہاں جزم ہے اور اس پہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ یا نہیں پڑھنی، وہ یا نہیں پڑھنی، کیونکہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ لکھنے میں آئے گی. وہ عرب کے جس خط میں لکھا گیا قرآن پاک اس میں ایسے ہی لکھا جاتا تھا، ایسے ہی نازل ہوا، ایسے ہی صحابہ کرام کو لکھایا، صحابہ کرام نے لکھا. جیسے میں نے بتایا تھا شروع میں، بالکل قرآن پاک میں بالکل شروع میں ہدن ہے. تو ہدن میں ہم یا لکھی ہے لیکن پڑھی نہیں جائے گی. جیسے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، یہ اس لائن میں بالکل آخر میں ہدن للمتقین ہدن ہے، آگے یا لکھی ہے، اس پہ کوئی نہیں چیز، لہذا یا پڑھی نہیں جائے گی. تو جی ہاں جی الف کیا؟ یہ جمع کی علامت، یہ لکھا جائے گا، یہ پڑھا گیا ہے. اصل میں یہ جمع کی علامت ہے نا، تو وہ واو ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ الف بھی لکھا جاتا ہے. تو را کو جب ہم لمبا کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں پڑھی جاتی ہے اس میں. ہاں جوڑ میں نہیں پڑھیں گے، خالی ہے نا جوڑ میں. اس کو اگر کسی لفظ کے ساتھ ملا ہو تو پھر پڑھیں گے. بھی یہ جڑا نہیں ہوا کسی کے ساتھ. اگر مثال کے طور پہ سین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سین زبر الف سا، تو پھر پڑھیں گے. جب اکیلا ہے، خالی ہے، تو پھر نہیں اس کو. تو یہ حرف الگ الگ ہے. یہاں مرو الگ ہے، ربی الگ ہے. یہ دو حرف الگ الگ ہیں. تو ربی میم پیش دال مد، مد حرکت دینی، مد دال زبر تا دت. اب یہاں پر دت نہیں کرنا، یہاں پہ تا جو ہے اس میں کلکلا نہیں ہے. دت ہلکی سی آواز آ سکتی، دت ہلکی سی، لیکن دت یہ نہیں کہنا. یہ کہیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. دال پہ، دال حروف ہے کلکلا میں سے، وہاں حرکت ہوگی، تا پہ نہیں. تو میم پیش دال مد،
دال زبر تا دت مدت. اب اس کو پڑھیں گے شد کے ساتھ ہے مدت. ہاں لکھنے میں جوڑ کرنے میں مدت یہ سمجھانے کے لیے، لیکن پڑھیں گے کیسے تاکہ علیحدہ نہ ہو، لفظ کٹھا ہے تو اس میں مدغم ہو جائے مدت. اگر غور کریں تو اس میں بھی دو ہی دال پڑھیں مدت، دو دفعہ، ایک دفعہ پیچھے میم کے ساتھ مل رہا ہے دال، ایک دفعہ دال آگے مل رہا ہے، لیکن اس کو اس طرح ملا کے پڑھنا ہے، الگ نہیں پڑھنا. حافظ قاف حق قاف زبر تا قط حقت خا زبر فا خف فا زبر تا فت خفت تا زبر با تب با زبر تا بت تبت تا زبر تا خا زبر لام خل تخل لام زبر تا لت تخلت. شد ہے نا تو شد پہ تھوڑا ٹھہرا ہوا ہے، دبا ہوا ہے. تخلت قاف زبر دل قد دال زبر میم دم قدم تا پشتو قدمتو با زبر سواد وس سواد پیش با صبح والصبح حاضر حی والصبح وا زبر شین وش شین زبر میم شم والشم سین زر سی والشمسی بریک سیٹی کیا بات والشمسی وا زبر شین وش شین زبر فا شف والشف عین زرعی والشفعی با زیر صاد بس صاد زبر با صب بالصب را زیر ری بالصبری بالصبری. ٹھیک ہے جی، آگے اسی طرح آپ یاد کر لیں، کل پھر اس جی وہ ایک اذا کا الف ہے، ایک السما کا ہے. ہاں وہ اس ایک الف اذا کا ہے اور دوسرا سین کا ہے، السما کا ہے. جی جی مکمل اس کو پڑھ لیں تو جتنا کل 3 حرف سن لیں گے یہاں تک پڑھ لیں، میرے کو مکمل ہو ہی جائے گی. آگے 15ویں پھر آگے سے تو اتنی لمبی نہیں ہے. تیری ذات اے اللہ اور حمد و ثنا تیرے لیے ہے. وَتَعَالَىٰ والا قسموں کا وَتَعَالَىٰ جدوں کا، اور بہت برکت والا ہے تیرا نام، بلند والا ہے تیری شان. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یہ امر کا صیغہ ہے. قل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی، آپ کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے. آگے والی جو بات آ رہی ہے وہ لوگوں کو کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے. قل هو اللہ احد. ہوا آپ نے پڑھ لیا، وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ ہاں منفصلہ ہے اور واحد غائب کی ہے. وہ ایک ٹھیک ہے. اللہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور احد ایک. اب آسان ترجمہ ہے. قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. جی ہاں
اللہ الصمد. اچھا اب یہ دیکھیں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ شروع میں حمزہ ہو، الف ہو، تو اب یہاں پر اللہ کے شروع میں ہم جو پڑھ رہے ہیں، یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو شروع میں حمزہ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر زبر اس لیے لکھی گئی ہے کہ عام لوگوں کو نہیں پتہ، وہ کہیں غلط نہ پڑھ جائیں، اور اگر ہم اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں تو تب بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر کیسے پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احد اللہ الصمد، پھر ایسے پڑھیں گے اگر ملا کر پڑھیں، ورنہ وقف کریں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہاں پہ یہ ترجمہ لکھا ہے. اس کا ایک ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا رحمہ اللہ نے. انہوں نے فرمایا اللہ نرا دار ہے. اس کا معنی ہے کہ یعنی الصمد جو ہے نا، الصمد اس کا معنی سمجھنا کہ صمد کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز. اللہ بے نیاز ہے. اب یہ ایک مطلب سمت بیان کرتا ہے، اللہ بے نیاز ہے جو ترجمہ کرتے ہیں. عربی ایسے ہی جامع لفظ کلام ہے کہ اس کا نا بعض اوقات اردو میں ترجمہ ہوتا ہی نہیں پورا، ایک لفظ میں پورا ہی نہیں ہوتا. تو یہ ایک مفہومی ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، وہ خود بخود ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب کو سہارا دیتا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب کی بناتا ہے، اس کی کوئی نہیں بنا سکتا، اس کو ضرورت نہیں کسی کی. وہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ سارے مفہوم اس الصمد کے ہیں. لیکن پھر یہ سارا اردو میں اس لیے ایک لفظ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا. لم یلد، اس نے کسی کو، ولم یولد، وہ نہیں جنا گیا. یہ مجہول ہے. ولم یولد یہ مجہول ہے. اس نے کسی کو نہیں جنا اور وہ نہ جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. لم یلد ولم یولد، تو ترجمہ آ گیا. لم یلد کا کیا ترجمہ ہے؟ ہاں، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، نہ ہی وہ جنا گیا. ولم یکن لہ، لم کا معنی تو نہیں، یکن لہ، لہو کیا ہے؟ ہو ضمیر ہے کون سی؟ متصل، لام کے ساتھ مل کر آئی نا، تو اس کے لیے اس کا ترجمہ ویسے اس کے لیے بنے. تو ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا، برابر، احدن، کوئی بھی، اس کے کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں. سر عربی میں نا دو لفظ آئے ہیں بڑے اہم، ایک احد اور ایک واحد. ہاں، دونوں عربی کے لفظ ہیں. احد اور واحد میں کیا عربی کی روح سے کیا اس میں فرق ہے؟ اس میں احد کی جگہ احد نہیں آ سکتا، احد کی جگہ واحد نہیں آ سکتا. اس میں فرق ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال فرق ہے اس میں، وہ میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گا کل. بہت دلچسپ سوال کیا آپ نے، یہ بہت اچھا سوال ہے اور دلچسپ بات ہے. یہ ذہن میں بھی تھا میرے، ابھی بس ذہن میں نہیں آ رہا. تو دیکھیں گے.
جی واحد کا مطلب اکیلا ہے. ہاں جی، واحد کا معنی ایک. ہاں یہ اکیلا ہے. واحد. ہاں جی، صبح بھی بڑا تھا دونوں میں سے احداہما، احدا بھی ایک کو کہتے ہیں، دونوں کا ایک. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، باقی پھر کل دیکھ کے بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جو احد ہے نا، احد وہ ایک ہے. احد کا معنی ایک، وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. جو واحد ہے نا وہ بھی ایک ہے، لیکن واحد کے ساتھ دو بھی آتا ہے، احد کے ساتھ دو نہیں آتا. ایک یہ بھی فرق ہے. اس کے علاوہ بھی فرق ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا ترجمہ آ گیا. یہ ترجمہ پھر آپ یہاں تک مکمل کر لیں. اس کو کوشش کریں کل سارا سنیں گے، سورہ اپنا ثنا سے لے کر آخر تک سارا تھوڑا تھوڑا سب سے سن لیں گے، تاکہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہم آ جائے. اب یہ تو ایک دن میں پوری کرنی تھی نماز، لیکن میں اس لیے پھر تھوڑا آہستہ کر رہا ہوں کہ ترجمہ آ جائے. نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو ورنہ اگلا ہم نے لیول شروع کرنا ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے جی. قاعدے والوں نے سارے کی وردی بھی کی ہوئی ہے. اچھا جی. اس میں سورہ فاتحہ جب ختم ہوتی ہے نا تو سورہ اخلاص شروع ہوتی ہے نماز میں. تو نماز میں جب سورہ اخلاص شروع ہوتی ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. یہاں پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر بھی کیا. یہ ضروری نہیں ہے بسم اللہ پڑھنا. تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، سورت شروع نہیں ہوتی وہاں سے، تو پھر بتائیں. بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. جب آپ درمیان سے پڑھ رہے ہیں، سورت کے شروع سے نہیں پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ لی. اس کے بعد آمین کے بعد آپ نے سورت نہیں شروع کرنی، آپ درمیان سے شروع کر رہے ہیں. جیسے آپ نے آمن رسول. ہاں جی، آمن رسول مثال کے سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، وہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو اب سورت تو شروع نہیں ہو رہی. بسم اللہ سورت کے شروع میں ہوتی ہے، درمیان میں تو نہیں ہوتی. تو اگر سورج شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں آہستہ آواز میں. ضرور ٹھیک ہے، کوئی نہیں. ہاں کوئی نہیں مستحب ہے، کوئی بات نہیں. جی آپ کیا کریں؟ ہاں جی وہ پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ رہ گئی ہے تو نماز ہی نہیں ہوئی. ہاں یہ نہ سمجھیں رہ گئی، اگر بھول گئے ہیں تو کوئی نہیں، آگے شروع کر دیا آپ نے تو کوئی نہیں. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ قرآن پر پڑھتے پڑھتے چھوڑ کے تین اصول کو جی جی تسلسل آپ کا ٹوٹ گیا، جی. آپ نے پھر وہیں سے شروع کرنا ہے تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے. جی جی اعوذ باللہ تو پڑھنی ہے. ہاں بسم اللہ نہیں، اعوذ باللہ. قرآن پاک جب شروع کریں تو پھر اعوذ باللہ پڑھنی لازم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، امر ہے اللہ کا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو. تو اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پڑھ لی ہم نے نماز، سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھی، وہ قرآن پاک ہی ہے. قرآن پاک تسلسل میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کون سی کسی سے بات کی ہے؟ جب آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی دفعہ شروع میں ہی اعوذ باللہ پڑھنی ہوتی ہے. اب نماز آپ نے شروع کر لی ہے تو آپ ایک ہی دفعہ سارا یہ شمار ہوگا ساری رکعتوں میں. بس وہ پہلی رکعت میں صرف پڑھنی اعوذ باللہ، دوسری رکعت میں بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ پڑھنی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لیں تو ثواب ملے گا. اسی طرح دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی سنت ہے، اور سورت سے پہلے پڑھنا مشہور. سوال جو آتے ہیں، میرا ایک سوال ہے
سر اسی اگر ایک رکعت دے وچ دو سورتاں چھوٹیاں ملا کے پڑھ لیے دوسری سورت کو پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی پڑے گی مطلب ہے نفل میں ایسا کریں، فرضوں میں ایسا نہ کریں. ہاں فرضوں میں ایسا نہ کریں، نفل میں ایسا کریں. نفل میں آپ پڑھیں تو پھر ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. ہاں پڑھنی بھی نہیں ہے، نہیں اس وقت نہیں پڑھنی. جب اللہ اکبر کہہ دیا اس کے بعد سبحانک اللہ شروع کریں گے، اور پھر جب سبحانک اللہ پوری ہوگی پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے. سبحانک اللہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اس میں بسم اللہ نہیں ہے. وہ جان بوجھ کے ایسا نہ کرے، غلطی سے اگر ہو گیا ہے تو وہ خلاف سنت ہے. جی جی بس ایک طرح پڑھ لیں، جیسے سنت موقدہ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھ لیں، آسانی کے لیے یہ ہے. اور اگر آپ سنت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ اذ نہیں زا نہیں پڑھنا، زال ہے، زال نرم کر کے اذنی، وہ پہ زا بن جائے گی. زا اور زال میں فرق ہے، زا نہیں زال، زال نرم ہے. وَإِذْ اذنی، اذ یہ زا ہے، اذ وَإِذْ ہاں. اور آگے انی پہ غنہ کرنا ہے اور تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یاد ہے. انی اور جاعلن اس پہ بھی گناہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا للملائکۃ انی جاعلٌ تو یہ درست نہیں ہوگا. انی نون کو تھوڑا لمبا بھی کرنا ہے، غنہ کرنا ہے. انی بے شک میں، اور اگر آپ کریں گے انی تو بے شک میں منہ ختم ہو گیا بیچ میں. یا کا معنی میں، واحد متکلم پڑھی نا ضمیر یا کی، یہ وہ ہے. اس لیے نون کو تھوڑا لمبا کریں گے تو یہ پڑھی جائے گی، اور یہ لمبا نہیں کیا تو معنی غلط ہو گیا. دیکھیں کتنا تھوڑا سا فرق سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء جو جس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اس کو لمبا نہ، جیسے اتجعلوا نہیں کرنا، لام کو لمبا نہیں، اتجعلوا. اور میں یفسدو نہیں کرنا، دال کو لمبا کر دیا تو خراب ہو گیا معنی، جمع بن جائے گا. دال کو لمبا نہیں کرنا، میں یفسدو. آگے یسفک الدماء، اب یہ حمزہ ہے نا آخر میں، الدماء. وقف کرنے کا طریقہ کیا میں نے بتایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ حمزہ پہ جھٹکا لگنا ہے، ہلکا سا محسوس ہو
قدما، ایسا بھی نہ ہو کہ ہا بن جائے قدما، ایسے بھی نہیں، لیکن ہم نے جب رکنا ہے تو اچانک رکنا ہے، خود ہی جھٹکا بن جائے گا. قدما قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اب 3 ہا ہے، تینوں ایک ہی ہیں. ہا ہے تو اس کو حلق سے نکالنا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ، یہ ہا اس طرح اس کو صحیح پڑھنا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال کے لام کو لمبا نکالنا. قال إني أعلم ما لا تعلمون. اچھا، آیت کے شروع میں بھی انی ہے اور یہاں پر بھی انی ہے، 2 جگہ ہے، لیکن یہ دوسری انی میں مد آ گئی، پہلے پہ نہیں. کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہ بھی انی ہے سیم لفظ، یہ بھی انی سیم لفظ ہے، دوسرے پہ مد ہے، پہلے پہ مد نہیں ہے. یہ میں نے بات بتائی ہوئی ہے. یہ میں نے بتایا تھا کہ مد کے اسباب میں سے حمزہ بھی ہے. جب حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں مد ہوگی، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر نی یہ حرف مدہ ہے، نون سے یا نی یہ حرف مدہ ہے، اور یعنی یا سے پہلے زیر ہے نا تو یا مدہ بن گئی، اور اس کے بعد حمزہ آ گیا عالم، تو اس لیے اس پہ مد آئی. اور اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، اس کے بعد جیم ہے، وہاں مد نہیں ہے. اس میں صرف ہم نے یا کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، لیکن یہاں پہ مد ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما. قرآن پاک کے ساتھ محبت اور قرآن پاک کی عظمت کی نسبت سے یہاں بیٹھیں، قرآن پاک کو سیکھا گیا، یا اللہ قبول فرما. قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمت صلاحیت توفیق عطا فرما کہ قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں. قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آزمائش امتحان سے ہماری حفاظت فرما. ہم آزمائش امتحان کے قابل نہیں، بغیر آزمائش امتحان کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.